الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شیطان نے آ کر ان دونوں کو ترغیب دی کہ یہ جو پابندی تم پر لگائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں تم ایک بڑی غیر معمولی نعمت سے محروم کیے جا رہے ہو۔ اگر تم اس پابندی کو توڑ دو تو یہ جانتے ہو تمہیں کیا ملے گا، تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ اس نے ترغیب دی۔ تو قرآن مجید کا اسلوب بتا رہا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے آ کے ایک بات کی تو بس آدم و حوا نے کہا کہ الحمدللہ، ایسا نہیں ہوا۔ قاسمہما، قسمیں کھا کھا کر بار بار اس نے آ کے اس جانب توجہ دلائی، ان کے شعور میں یہ بات موجود تھی۔ پھر مزید کہتا ہے قرآن مجید کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ یعنی پہلے ایک ذہنی نوعیت کی آمادگی پیدا ہوئی، پھر ظاہر ہے کہ جسمانی تعلق کی طرف توجہ دلائی جائے تو انسان بتدریج اس رجحان کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ سارا عمل اس نے کچھ عرصہ لیا۔ پہلے تو آ کے ہی کہا ہوگا، انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے ہوں گے۔ قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ وہ ساری بات کی حکایت نہیں کی، لیکن ان لفظوں سے یہ بتا دیا ہے کہ قسمیں کھائی ہیں، ترغیب دی ہے، بڑا مقصد سامنے رکھا ہے۔ انسان کے اندر جو فطری خواہشیں ہیں ان کو اس کے لیے ہدف نصب العین بنایا ہے، اور اس طرح فریب دے کر پھر بھی رفتہ رفتہ مائل کیا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو ایسا ہوا ہے یہ۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ یہ قرآن مجید پیچھے بتا چکا ہے کہ شرمگاہیں کھل گئیں سے مراد کیا ہے، یعنی شرمگاہوں کا وہ پہلو کھل گیا۔ تو پیچھے کے جملے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کوئی لباس پہنا ہوا تھا جنت میں، وہ اچانک اتر گیا۔ شرمگاہیں کھل گئیں، یعنی اب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دوسرا پہلو نمایاں ہو گیا۔ جیسے کہ اب بھی انسان جب بڑی عمر کے قریب پہنچتا ہے تو یہ شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ شرم کا احساس بھی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ والدین شروع سے پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ یہ اسی ترتیب سے ہو جس طرح کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ درخت کا پھل چکھا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، ان میں مضاف عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یہ عربیت کا ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے اشارہ کیا ہے کہ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں عربیت کے کچھ اسلوب کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، یعنی ان کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ جب انہوں نے پھل چکھا تو کھل گئیں، تو ظاہر ہے کہ جب ابتدائی تجربے سے انسان گزرتا ہے تو اس پھل کو کھانے کے بعد ہی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ یعنی اب گویا وہ احساس پیدا ہوا کہ جو لباس کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو یہ وہ کرنے لگ گئے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یعنی جیسے ہی
جنسی احساس نمودار ہوا، شرم کا احساس بھی ساتھ ہی سامنے آ گیا۔ یہ قرآن مجید کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں وہ بہت بڑی بڑی فلسفیانہ بحثوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یعنی اخلاقی احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا وہ کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، انسانوں کے باہمی تعامل سے ہم اخلاقیات کے قاعدے وضع کرنے لگ گئے ہیں، ضرورتوں نے ان کو پیدا کیا ہے، افادیت اس کا باعث بنی ہے۔ ایسے ہی شرم کا احساس کیا بعد کے زمانوں میں کچھ لوگوں نے پیدا کیا ہے، کیا اس کو آپ مؤخر کریں گے تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اب بھی ایسے ہی پیدا ہوگا، اس وقت بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، اکتسابی چیز نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں کہ انسان اس کو اخذ کرتا ہے، اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان تہذیب میں داخل ہوا تو گویا اس نے کپڑے پہننے سیکھ لیے، یہ چیزیں کر لیں، نہیں، شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا احساس وہ اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب تک یہ چیز نمودار نہیں ہوتی وہ احساس بھی نمودار نہیں ہوتا۔ آپ بچوں کو دیکھیے، پھر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے، دیہات میں تو خیر ہم روز یہ چیز دیکھتے تھے تو نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ احساس نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ چیز نمایاں ہوتی ہے، پہلے مرحلے میں یہ محض والدین کا حکم ہوتا ہے یا معاشرہ بتاتا ہے، لیکن جنس کا احساس جیسے ہی ایک شعوری سطح پر آتا ہے تو یہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اگر نہ ہوتی، محض رفع حاجت کا ذریعہ ہوتے، شاید یہ احساس نہ پیدا ہوتا اس کے اندر۔ یعنی پھر یہ گویا محض ایک تہذیب کا ظہور ہوتا، لباس سے انسان کی جو محبت پیدا ہوئی ہے، ظاہر تزئین کا ذریعہ بھی ہے، تو وہی ہوتا، لیکن یہ شرم کا احساس ہے جس نے لباس کی پہلی ضرورت کو نمودار کیا ہے۔ ایک سوال تھا جی، یہاں پہ اجازت دیں تو، یہ قرآن مجید کے دیگر مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانی نسل دنیا میں جاری تھی، قرآن مجید نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو نسل پیدا ہو رہی تھی پہلے، جس میں سے 2 کو منتخب کر کے انسانی شخصیت دی گئی، تو جنسی عمل تو بہرکیف انسان میں، حیوان میں جاری تھا۔ حیوانات میں شعور ہی نہیں ہوتا، اب بھی مطالعہ کریں، شعور ہی نہیں ہوتا، جبلی ہوتا ہے۔ یعنی انسان اور حیوان کا بنیادی فرق یہی ہے، اسی وجہ سے وہ تو کبھی کپڑے نہیں پہنتے، تفے کا یکسفان علیہم من برک الجنہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کے ہاں یہ جبلی جیسے کھانا کھاتے ہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شعوری احساس کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوتا۔ تو گویا آدم علیہ السلام کو یہ شعوری احساس، یعنی بیوی ان کی وہ بن گئی ہیں، لیکن یہ شعوری احساس نہیں ہے کہ جنسی بیوی نکاح کے نتیجے میں نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی کے طور پر پیدا کر کے ان کی بیوی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایسے ہمارے ہاں بھی لوگ چھوٹے بچوں کی شادی وادی کر دیا کرتے ہیں، تو ایک ٹین ایج سمجھیں آپ، اس میں یہ معاملہ ہو گیا۔ یعنی اس کو خود امیجن کریں، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں، یہاں سے اصل میں شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے یہ ہوا، اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ جسم ڈھانکنے لگے یعنی ظاہر ہے کہ ان اعضاء کو ڈھانکنے لگے جن کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا سب معاملہ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، اب آواز آئی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو، میں نے تمہیں اس سے روکا تھا اور تم نے وہی کام کیا۔
اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان تنبیہات کا حوالہ دیا ہے جو اوپر آیات 17-19 میں گزر چکی ہیں، یعنی یہ پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ کھاؤ پیو یہ تمہارے لیے مباح ہے، یہ باغ تمہارے ہی لیے ہے، اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرو، لیکن جیسے روزے کی حالت میں یہ پابندی ہوتی ہے تو کھانے پینے پر تو نہیں ہے، لیکن یہ پابندی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ابتدائی سا احساس موجود ہے، اس سے بس روک دیا، لیکن اس کا ظہور اس طرح سے ہوا، کھل گئی یہ حقیقت۔ شاندار تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ توجہ ہوئی، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ آگے میں اس کو واضح کر دوں گا کہ یہ توجہ کیسے ہوتی ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بول اٹھے، یعنی آدم بھی اور حوا بھی۔ قرآن مجید کسی جگہ بھی اس افسانے کی تائید نہیں کرتا کہ ایک نے دوسرے کو بہکایا ہے، دونوں اس کا شکار ہوئے، دونوں اس خواہش کے اسیر ہوئے، دونوں نے غلطی کی ہے، دونوں بول اٹھے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بول اٹھے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے فوراً توبہ کے، استغفار کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کلمات کہے۔ اب اس کا تقابل کیجئے اس صورتحال سے کہ جب شیطان نے انکار کر دیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توجہ دلائی ہے، لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ سب آپ کا پھیلایا ہوا دام ہے جس میں میں آ گیا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ لیکن آدم و حوا نے یہ نہیں کیا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہم پر رحمت نہیں ہوگی تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، یعنی یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہبطوا کا لفظ پڑھ کے اتر جاؤ گمان کر لیا گیا ہے کہ یہ گویا کوئی آسمان سے اتر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی جگہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے تو خیر ہے، لیکن خاص طور پر جہاں پہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں من و سلوہ تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تو اب چاہتا ہے کہ کوئی ککڑیاں ہوں، کوئی پیاز ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، کوئی دالیں والے، تو ایسے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تو ہم بالکل اوب گئے۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید نے الفاظ کے اہبطوا مصر، بالکل یہی فعل استعمال کیا، جاؤ کسی مصر میں پھر جا کے اپنی گردن دو، وہاں بہتر تھے تم، وہاں رہو جا کے۔ تو وہی لفظ استعمال کیا، اتر جاؤ۔ عربی زبان میں اصل میں یہ تعبیر کسی دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہونے لگ گئی، کیونکہ لوگ عام طور پر کسی گدھے پر، کسی گھوڑے پر، کسی اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تو اترتے تھے جا کے، تو اس سے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو آسمان سے کہیں اترنے کا سوال نہیں ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ۔ تو پہلے تو وہ توبہ کے الفاظ انہوں نے کہے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ دوسری جگہ بڑی تفصیل سے ہے کہ قبول کر لیا اس کو اور اللہ نے معاف کر دیا، اور بلکہ استعفا کیا آدم کا۔ یہاں دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا ہے تو قرآن مجید کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک پہلو کو نمایاں کر دے گا، دوسری جگہ دوسرے پہلو کو، سیاق کے لحاظ سے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس توبہ کی بہترین مثال ہے جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے۔ یہ جو انہوں نے توبہ کی ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھا لیا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت 17 میں یہی قاعدہ بیان کیا ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسے لازماً قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اسی لیے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو اس میں بیان کیا ہے کہ الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب انما التوبۃ علی اللہ للذین، اللہ نے لازم کر رکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتے ہی اس کی حالت سے نکلنے کے بعد رجوع کر لو گے تو فوراً معاف کر دیے جاؤ۔ تو یہی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہر آدمی کے لیے ہے۔ یعملون السوء بجہالہ، یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا، یہاں بھی یہی ہوا ہے۔
ہیجان کی کیفیت ہوئی، اس کے اندر یہ معاملہ ہو گیا سارا. جب ہو گیا اور وہ اس سے نکلے تو پہلا احساس یہ ہے کہ شرم پیدا ہوئی، تو جگہ جگہ سے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اور دوسرا پہلو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی تو فوراً سرفگندہ ہو گئے، توبہ استغفار کی انہوں نے. تو یہ بہترین مثال ہے اس کی کہ ایک بندہ مومن کو اگر اس سے بڑی غلطی ہو جائے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی بدکاری ہو گئی ہے، جس طرح کہ میں نے مثال دے کے بتایا ہے، جس طرح کہ روزے میں اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، تو اس نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کی انہوں نے. اسی طرح اس اہبتو کے لفظ پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اہبتو استعمال ہوا ہے، اس میں اترو کا مفہوم وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 61 کے الفاظ اہبتو مصرع میں ہے. اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ککڑی اور پیاز اور لہسن چاہتے ہیں تو فرمایا اہبتو مصرع، جاؤ اترو یہاں پہ، اترو جا کے، یعنی نکلو یہاں سے اور وہاں جاؤ. یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس، تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ. یعنی جہاں رکھا گیا تھا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اس سے اب نکلنے کا حکم دے دیا. اب جاؤ اور جا کر دنیا میں زندگی بسر کرو. تو اہبتو اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ بس اب اسکیم شروع ہو گئی، اب جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا ظہور ہو گیا. جو امتحان تھا یہاں، جو تعلیم دینا مقصود تھا، وہ مقصد پورا ہوا. تو دو چیزیں جو تھیں وہ اصلاً تعلیم کا ذریعہ بنی. اور آپ دیکھیے کہ سارے گناہوں کی جڑ وہی دو چیزیں. اب بھی اگر آپ دیکھیں، انانیت وہ مفادات کی ایک جنگ پیدا کرتی ہے، وہی اصل میں بہت سی سرکشی کے جرائم کا ارتکاب کراتی ہے. اور سرکشی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں ناقابل معافی ہے. یعنی یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، مردوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بڑے سے بڑے عالم فاضل سے بھی ہوتی ہیں. حد یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یعنی جانب حق میں پیغمبروں سے بھی لغزش ہو جاتی ہے. تو غلطی ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. غلطی تو یہاں بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان سرکشی اختیار کر لے. تو سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوں. تو اسی اصول کو بہت اچھی طرح سمجھ کر اب یہ دیکھیے کہ سرکشی کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظم میں کہاں کہاں ہوتا ہے. اولاد والدین کے مقابلے میں سرکش ہو کے کھڑی ہو گئی. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت تدلل کے انداز میں اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی جس وقت آپ ماں باپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا وہ رشتہ ہی چیلنج ہو جاتا ہے. یہی صورتحال جب بیوی شوہر کے معاملے میں اختیار کرتی ہے، جب شہری ریاست کے معاملے میں اختیار کرتا ہے. یہ ناقابل معافی ہے، کوئی امکان ہی نہیں اس کے بعد. یعنی آپ کو اختلاف کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کیجیے. آپ ریاست پر تنقید کریں، آپ والدین سے اختلاف کریں، آپ ان کی رائے کے مقابل میں اپنی رائے پیش کریں. قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وہ کسی غلط بات کی طرف توجہ دلائیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ اختلاف رائے ہے، لیکن ان کی اس حیثیت کو چیلنج کر دینا. تو نظم جن جگہوں پر بھی قائم کیا گیا ہے، خاندان کا نظم وہ میاں اور بیوی کے رشتے سے قائم کیا گیا ہے. پھر اس میں والدین اور اولاد کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر. اور ریاست کا نظم انسان نے اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے خود پیدا کیا ہے. تو جہاں سرکشی ہوگی وہاں سزا بھی سخت اور آپ کے بنیادی حقوق کا بھی خاتمہ. چنانچہ یہی چیز ہے کہ جس میں پھر تادیب اور سزا دینے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جرائم کی سزائیں بیان کی، لیکن سرکشی کے جرم کی سزا سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. وہ لوگ جو اب اس حکومت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کر دی ہے ان کے مقابل میں آنے کی جسارت کر رہے ہیں اور اس طرح فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی سزا پھر یہی ہے. کیا ہے؟
وہ عبرتناک طریقے سے سولی دے دیے جائیں، وہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے، تو یہ سرکشی ہے۔ اسی وجہ سے آپ جب ان آیات کے آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا کہا ہے، لیکن اگر گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں پھر یہ سزائیں نہیں دو گے۔ تو وہ محض جرم کی سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اس چیز کو چیلنج کر دیا ہے جس پر اس عالم کا نظم قائم ہے۔ تو یہ تینوں تو اس دنیا کے معاملات ہیں، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق سے خاندان کے نظم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے نکلنا ہے نکل جائیں، آپ نے اختلاف کرنا ہے اختلاف کریں، آپ شائستگی کے ساتھ دوسری رائے رکھتے ہیں رکھیں، لیکن آپ اس رشتے کو مان لینے کے بعد اس نظم کے مقابل میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہی اولاد اور والدین کے تعلق میں ہے، یہی شہری اور ریاست کے تعلق میں ہے، اور اب اگلی بات بھی عرض کر دوں، یہی بندے اور خدا کے تعلق میں بھی ہے۔ تو جہنم کی ابدی سزا کن کے لیے ہے؟ اسی ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والوں کے لیے۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ میری جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے استکبار کرنے والوں کے لیے، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو کی ورڈ کیا ہے؟ سرکشی۔ تو شیطان نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور آدم نے غلطی کر کے فوراً جھک جانے کا رویہ اختیار کیا۔ تو اس کو قرآن مجید نے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے کہ یہ تو ہوگا کہ یعملون السوء بجہالہ، یعنی انسان پہ جذبات کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب جذبات کا لفظ کیا خوبصورت استعمال کیا ہے، جذبات جنسی بھی ہوتے ہیں، خواہش کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری رغبات ہمیں آمادہ کر دیتی ہیں، وہ جو انانیت تھوڑی سی اندر موجود ہے وہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، خودداری مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اچھا اسی پر آپ نفرت، غصے، محبت کے جذبات کو قیاس کر لیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ذریعہ بنے گی، یعنی یہ ہو گئی غلطی، لیکن جب یہ غلطی ہو جائے تو کرنا کیا؟ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر لوٹ آؤ گے تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ توبہ قبول کر لو۔ تو یہاں یہی ہوا ہے کہ آدم و حوا نے فوراً یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، دوسری جگہوں پہ وضاحت کر دی ہے اس کی، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ ایسے ہی معاف کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ بس جاؤ، وہ اسکیم پوری ہو گئی، اب جاؤ دنیا میں بسر کرو۔ لیکن چونکہ جنات بھی ہیں اور آدم و حوا بھی ہیں وہاں پہ، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے، لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ابلیس کی دشمنی ہے، یہ کہا ہے نا بلے بعض عدو، یعنی ایک طرف تم کھڑے ہو اور تمہارا پروردگار ہے، اور دوسری جانب ابلیس ہے اور ابلیس کی ذریت، تو یہ تمہارے اوپر طاقت کریں گے۔ یہ ساری کشمکش جو دنیا میں برپا ہے، اس کشمکش میں تمہیں اپنے اس دشمن کو پہچاننا ہے اور اس کو سنگسار کرتے رہنا ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو حج میں پھر ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ کلمینیشن ہے اسی لیے عبادات کا کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے ہم جاتے ہیں، تو گویا یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے حاضر ہیں، اور اس کا منتہائے کمال پھر وہی سنگساری ہے، یعنی پتھر مار کر ہم بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ پتھر ہم مارتے رہیں گے، اس عزم کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ تو اس کو یہاں واضح کر دیا کہ لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، یہ واضح کر دیا کہ یہ دشمن ہے تمہارا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے، یعنی اب زمین تمہارا مستقر ہے، تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے، یہ زمین ہے کہ جس میں اب جاؤ اپنا رزق تلاش کرو، معاش کے مواقع پیدا کرو، اپنی تہذیب وجود میں لاؤ، اپنی عقل سے کام لے کے نئی نئی ایجادات کرو، اس کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرو، اب جاؤ یہاں۔
اور یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک خاص وقت تک تمہارے لیے جو کچھ میسر کرنا ہے، یعنی مدت مقرر کر دی گئی ہے، وہ میں نے رکھ دیا ہے اس میں، یعنی اس کے خزانے جو ہیں وہ اس وقت تک کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جب مجھے تمہیں لوٹا لینا ہے، واپس کرنا ہے۔ متاع إِلَىٰ حِین قَالَ فِیہَا تَحْیَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے، یعنی یہ زمین ہی اب تمہارا مستقر ہے، زندگی بھی اسی میں بسر کرنی ہے اور اسی میں تم پر موت آئے گی۔ یہ جو انفرادی موت ہے یہ بھی آئے گی، اجتماعی طور پر جو موت آتی ہے وہ بھی آئے گی، اور قیامت کی موت بھی اسی پر آئے گی، یہ آئے گی اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جو نکالے جانے کا عمل ہے وہ جب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ زمین اور یہ جو کچھ بھی اجرام فلکی اوپر نظر آ رہے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو یہ عمل اس کے نتیجے میں ہو جائے گا اور پھر ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی، تو وہیں تمہیں گزر بسر کرنی ہے، اسی میں تم رہو گے۔ آدم و ابلیس کی سرگزشت میں نے لکھا ہے یہاں تمام ہوئی، یعنی یہ جو آپ کو داستان سنائی گئی، آپ کو تو اب سنائی جا رہی ہے، یہ قریش مکہ کو سنائی گئی ہے، ایک تمہید تھی سورہ کی، اس کے بعد یہ داستان سنائی گئی۔ آدم و ابلیس کی سرگزشت جہاں تمام ہوئی، اس سے جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس ساری سرگزشت میں جن حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان کو 4 نکات میں یہاں بیان کر دیا، یعنی ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ خلاصہ اصل میں اگر آپ غور کریں گے اس پر، ان تمام نکات پر، تو یہ دین کا خلاصہ ہے، یعنی ہمیں جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس امتحان کی حقیقت اس میں واضح کی گئی ہے، اس کی نوعیت اس میں واضح کی گئی ہے، اس کا پس منظر اس میں بتایا گیا ہے۔ انسان کو جس آزمائش سے دوچار ہونا ہے وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غور کر کے ان حقائق کو سمجھ لے تو وہ اس میں ناکام نہیں ہوتا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا، یعنی گناہ غلطی اس کے بارے میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا، پھر وہ غلطیاں کر لے گی، وہ ان کو معاف کرے گا۔ تو غلطی زیر بحث نہیں ہے، غلطی تو یہاں آدم و حوا سے بھی ہو گئی ہے، سرکشی زیر بحث ہے۔ اور میں نے اسی لیے توجہ دلائی ہے کہ سرکشی کی کوئی معذرت نہیں ہے، اور سرکشی قابل معافی بھی نہیں ہے، اور سرکشی پر تادیب اور سزا کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نظم کو چیلنج کر دینا ہے، یہ نیوسنس پیدا کر دینا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اداروں کو توڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اس عالم کا نظم کھڑا نہیں رہ سکتا کسی جگہ پہ، تو یہ نہیں ہوگی، اس کے اندر جو جی چاہے کیجیے۔ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ ہمارے ہاں تو انقلابی نظریات کی وجہ سے آپ توڑ پھوڑ کریں اور آپ ہنگامہ کر دیں اور آپ سڑکیں بند کر دیں اور آپ یہ کریں اور وہ کریں تو اس کو گویا بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے اس کی کبھی گنجائش تسلیم نہیں کی، یعنی یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیب لوگوں کو دے۔ سرکشی یہ کسی دائرے میں بھی، یعنی جو دائرے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے ہیں، ایک دائرہ خاندان کا دائرہ ہے، ایک دائرہ ریاست کا دائرہ ہے، ایک دائرہ عبد اور معبود کا دائرہ ہے۔ ہم بندوں کی حیثیت سے بھی خدا کے سامنے جواب دیں، تو نہ وہاں سرکشی گوارا ہے نہ یہاں۔ سرکشی، نیوسنس، لوگوں کے جان و مال آبرو کے لیے خطرہ بن جانا، جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے۔ تو جب سرکشی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ایک بیٹا باپ سے اختلاف کرتا ہے یا ماں سے اختلاف کرتا ہے، تو یہ اختلاف رائے ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائے کی آزادی دی ہے، آپ اس کا استعمال کریں گے۔ یہ خدا نے اپنے مقابلے میں بھی دے دی، یہ کہا میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا، یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے کریں، اما شاکرم و اما کفورا، آزاد ہیں آپ، لیکن سرکشی اختیار نہ کریں۔ سرکشی کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نوعیت کیا ہے،
لیکن آپ نے اس ادارے کو اس کو بنیادی طور پر چیلنج کر دیا ہے، یہ نہیں گوارا کیا جا سکتا کسی حال میں بھی۔ تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اور آگے جب آپ ان نکات کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیز بھی بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ اس دین کی روح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس عمدگی کے ساتھ اس واقعے میں یہ ساری تعلیم سمو دی ہے، یہ سب واضح ہو جائے گا۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔